السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بہترین مکتبے سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مکتبہ شاملہ کا ٹیوٹوریل جو ہے وہ اس کی تیسری ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم مکتبہ شاملہ کو ڈاؤن لوڈ کرنا، انسٹال کرنا بھی سکھا چکے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا پہلا جو آپشن ہے وہ ملف کا وہ بھی سکھا چکے ہیں۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ رہ گئی تھی، عرض کتاب۔ تو یہ کیسے آتا ہے؟ یہ مثال کے طور پر میں کوئی بھی سرچ کرتا ہوں، صحیح بخاری میں سے میں نے سرچ کیا تو اس میں جو بھی میں کتاب کھولنا چاہوں تو کتاب کھولنے کے کئی طریقے ہیں۔ میں یہاں سے کھول سکتا ہوں کتاب، میں کنٹرول ڈی سے کتاب کھول سکتا ہوں، اور میں یہاں سے کتاب کھول سکتا ہوں۔ تو یہ تینوں آپشن جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد ہم آتے ہیں بحث کی طرف۔ بحث میں سب سے پہلا ہے فی القرآن الکریم۔ تو اس پہ کلک کریں تو اس طرح کی ہمارے پاس ایک ونڈو نظر چھوٹی سی آئے گی۔ اس سے مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں کوئی بھی لفظ قرآن مجید کا، یسبحون، تو یہ قرآن مجید سے سرچ کرے گا، اور قرآن مجید کے اندر جتنی جگہ پہ یسبحون ہے وہ اس نے شو کر دیا۔ یہ ٹوٹل جو ہے وہ 7 آیات ہیں ہمارے پاس جن میں یہ لفظ آتا ہے۔ اس میں یہ رقم المسلسل ہے، یہ نص ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سورت کا نام اور سورت کا نمبر، یہ دونوں چیزیں ساتھ میں دے رہا ہے، اور آیت نمبر، اور یہ جو قرآن مجید مصحف المدینہ لیا گیا ہے یہ اس کا صفحہ نمبر ہے۔ جی، تو اب آتے ہیں ہم، دوسرا نمبر ہے جی فی الکتاب الحالی۔ تو مثال کے طور پر میں صحیح بخاری کھولتا ہوں، اور میں اس میں یہاں آتا ہوں فی الکتاب الحالی۔ تو میں یہاں پر بھی چلے اسی کو یسبحون لکھا ہوا ہے، اسی کو سرچ کرتا ہوں۔ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ چیک جو ہے، اس کا مطلب یہ اگر اس کو میں نے چیک کیا ہوا ہے تو یہ ہو بہو انہی الفاظ کو سرچ کرے گا، اور اگر میں اس کو ہٹا دیتا ہوں تو یہ اس سے پہلے کوئی لفظ اگر ہے یا اس کے بعد کوئی لفظ ہے اس سے جڑا ہوا، یا واو اس کے ساتھ جڑا ہوا وَيُسَبِّحُونَ ہے تو یہ اس کو بھی سرچ کرے گا۔ اور اگر میں اس کو کر دیتا ہوں تو وہ صرف یسبحون کو سرچ کرے گا، اگر کسی کے ساتھ واو لگی ہوئی ہے تو وہ اس کو سرچ نہیں کرے گا۔ میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، میں اس کو سرچ کیا تو یہ یسبحون ایک اس نے پہلا آپشن دیا ہے۔ اسی طرح باقی بھی وہ دیتا رہے گا۔ اس کا ایک جو ہے وہ اس باس کو تلاش کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کنٹرول ایف کر کے بھی اس ونڈو کو کھول سکتے ہیں۔ اسی طرح اب میں اگر نصوص میں بحث کرنی ہے تو میں ایسے کروں گا تو یہ النصوص آ جائے گا۔ یہ ہے اصل میں مکتبہ شاملہ میں جو سرچ کی ونڈو ہے، وہ بیسیکلی یہ ونڈو ہے۔ اس کو یہاں سے اوپن کیا جا سکتا ہے، یہاں سے اوپن کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح یہاں سے اوپن کیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہاں، یہ ہمارے سامنے ہے جی بحث صفی، یہ کہتا ہے یہ نصوص میں کرنے ہے، عناوین میں کرنی ہے، تعلیقات میں کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد بس کہ ویسے میں اس کو مکمل طور پر میں آپ کو سکھاؤں گا تو وہی بہتر ہے۔ فی الحال ہم یہ نصوص میں کرتے ہیں۔ اول لکھا ہوا ہے، میں اسی پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس نے نصوص میں بحث کر دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا آپشن ہے بحث فی العناوین۔ تو میں عناوین میں یہاں سے بھی ویسے سلیکٹ کر سکتے تھے، پہلے یہ تھا نصوص تھا، یہ کریں گے عناوین آ جائے گا، اور یہ کریں گے تو تعلیقات آ جائے گا، لیکن ہم چونکہ وہاں سے سیکھ رہے ہیں اول ہی میں سرچ کرتا ہوں تو یہ آ گیا جی۔ یہ اس نے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ المناولہ جو ہے اس کو بھی سرچ کر دیا ہے۔ اول
کی جگہ پہ، کیونکہ ہم نے یہاں اس کو ان چیک کیا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں میں اس کو چیک کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں. تو یہ اب صرف اسی لفظ کو لے کے آیا ہے جو پورے کا پورا وہ یہ لفظ تھا. تو اگلی اس میں چیز ہے جی بحث فی تعلیقات. یہ تعلیقات وہ ہیں جو آپ خود کسی کتاب پر لگاتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے وہ میں یہ کتاب کھولتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں میں تعلیق لگاؤں، تو یہ ایک آپشن ہے. یہاں سے کوئی بھی تعلیق جو ہے وہ لکھ سکتا ہوں. اور میں نے ایک تعلیق جو ہے وہ بطور مثال محفوظ کی ہے. تو ہم یہاں پہ تعلیقات میں آتے ہیں، اول ہی کو میں سرچ کرتا ہوں. تو یہ میں نے صحیح بخاری کی پہلی حدیث پر جو ہے وہ یہ تعلیق لگائی تھی، اول حدیث البخاری، اور وہ لے آیا ہے وہ. یہ بھی اگر آپ یعنی تحقیق کر رہے ہیں، آپ کے جو ہے نا وہ تلاش کے دوران ہی آپ کو کوئی چیز یاد آئی تو آپ فوری وہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اگلی اس میں آپشن ہے بحث فی التراجم کی. تو یہاں پہ اگر آپ کلک کریں تو جو تراجم کی ونڈو ہے وہ کھل جائے گی. اس میں ایک اور بھی ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، جس بھی راوی کے بارے میں دیکھنا چاہوں، اب میں اس راوی کو جو ہے وہ سلیکٹ کروں گا اور میں بحث فی التراجم میں یہاں سے بھی کلک کر سکتا ہوں. وہ راوی جو ہے وہ اس کا ترجمہ کھل جائے گا. تو یہ عبداللہ بن سلام نام کے جتنے راوی ہیں یا جتنے راویوں کے ناموں میں عبداللہ بن سلام آتا ہے تو یہ اس کو سرچ کر دے گا. اور ہماری جو مطلوب شخصیت ہے وہ عبداللہ بن سلام جو صحابی ہیں وہ ہیں. تو یہ وہ آ گیا، ہمیں اس کو تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ کون سا ہمارا مطلوبہ ہے. البتہ اس حوالے سے جو جوامع الکلم ہے، جس میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ علم حدیث کے حوالے سے بہت اہم ہے، تو وہ اس حوالے سے بہت ہی آسان ہے کہ جو بھی نام جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں ریڈ ہیں، اس پہ میں کلک کروں گا صرف، اور وہ اس صحابی یا اس راوی ہی کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرے گا. یہاں پر ایک چیز یہ بتاؤں کہ ایک تو راوی کے ترجمے کے لیے ہم یہاں سے کلک کر سکتے ہیں، دوسرا ہم یہاں سے بھی کلک کر سکتے ہیں، یہ بھی ترجمہ ہے، اور تیسرا کنٹرول ٹی اگر میں دباؤں تو اس سے بھی یہ سرچ آ جائے گی. اسی طرح ابھی میں آگے دیکھوں تو یہ فی بیانات الکتب والمؤلفین ہے. اس میں یعنی کتابوں کے جو بیانات ہیں، کتابوں کے جو بھی طاقات ہیں، جیسے میں نے پہلے دکھایا تھا آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہ کارڈ جو ہیں وہ کیسے آتے ہیں، تو اس میں بھی، اور اسی طرح مؤلفین کا بھی الگ سے ایک جو ہے وہ پورشن ہے اس میں، اس والے سے بھی انشاءاللہ میں آگے بات کروں گا. تو فی الحال یہ ہے کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں، میں بخاری ہی لکھتا ہوں اور میں نے سلیکٹ اس کو جو ہے نا وہ انٹر کو دبایا، اور یہ اتنے سارے آپشن جو ہے وہ میرے سامنے آ رہے ہیں. ٹوٹل بیانات جو ہیں اس کے پاس 12,671 ہیں. تو یہ اس میں دکھاتا جا رہا ہے. میں اس کو ختم کرتا ہوں. تو یہ جو ہے وہ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سا ہے، کس جگہ پہ ہے. اور اس میں آخر میں ہے جی عرض قائمہ نتائج البحث المحفوظہ. تو شاملہ میں ایک بہت ہی پیارا آپشن یہ ہے کہ آپ کسی بھی بحث کو جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ نے کوئی بحث جو ہے وہ سرچ کیا، کوئی چیز، اب آپ کے پاس جو ہے نا وہ اچانک کوئی کام پڑ گیا، آپ کے پاس وقت کم ہو گیا، نماز کا وقت، جیسے بھی جو ہے کوئی بھی ضروری کام ہوا، تو اب آپ کمپیوٹر بند کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بحث جو ہے نا وہ ویسی کی ویسی رہے، مجھے دوبارہ آ کے اس بحث کو جو ہے نا وہ نہ تلاش کرنا پڑے، تو یا جتنے آپ نے تلاش کر لیے ہیں وہ محفوظ رہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ یہ آپشن بھی ہے، ہم اس کو محفوظ کر سکتے ہیں. تو وہاں سے ہم یہ ہمارے پاس جو ہے وہ البحث المحفوظہ جو ہیں وہ بھی آ گئی. تو یہ آپ دیکھیں کہ میں نے یہ لکھا ہوا تھا، تو یہ اس نے سارے کو دکھا دیا میرے سامنے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو محفوظ کیسے کرتے ہیں. مثال میں یہاں پہ کلک کیا اور یہ سلیکٹ ہوا تھا یہ تعلیقات میں، نصوص میں میں اس کو آتا ہوں
اور یہاں پہ کیا تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کئی کتابوں سے بہت سارے جو ہے نا وہ نتائج آ گئے. اس کو روک دیتا ہوں. یہ میں ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو سمجھاؤں گا. فی الحال آپ یہ دیکھیں کہ میں یہاں پہ کوئی بھی لفظ جو ہے اپنی طرف سے بھی لکھ سکتا ہوں, لکھ کے سرچ کر سکتا ہوں, سیو کر سکتا ہوں, اور اسی طرح یہاں سے بھی اگر میں یہ نہیں کر دیتا ہوں قال البراء ابن عازب, یہاں میں جو الفاظ سرچ کیے تھے ان کو میں یہاں پہ کاپی کروں گا. میں آپ کو دکھاتا ہوں, کاپی, اور یہ پیسٹ ہو گیا. اور میں یہ جو نشان ہے فلاپی کا اس کو میں کلک کروں گا تو یہ محفوظ ہو گئی ہے بحث ہمارے پاس. اب دیکھیے ہم آتے ہیں جی بحث میں, اور قائم نتائج البحث المحفوظہ میں آئے تو سب سے آخر میں یہ محفوظ نہیں ہوئی. خیر شاید میرے پاس کچھ ایسا مسئلہ ہوگا, تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو آخر میں آپ نے بحث جو ہے کی تھی, جو سرچ آپ نے کی تھی, اس کو بھی آپ یہاں سے کلک کر کر دیکھ سکتے ہیں. وہ آخری جو بحث آپ نے جو ہے وہ کی تھی, آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ آخری بحث کھل جائے گی. تو ہمارا بحث کا جو ہے وہ قائمہ الحمدللہ ہم سیکھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے. انشاءاللہ ہم اس کی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم شاشات کو سیکھیں گے. اسی طرح یہ سارے آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد ہمیں ان کی باری آئے گی, اور پھر اس کے بعد اس کو تفصیل سے پڑھیں گے, اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. جیسے جیسے چیزیں آتی جائیں گی تو انشاءاللہ ان کو ہم آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. ہمیں اس بہترین مکتبہ سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.